میری دوستی اس سے ٹک ٹاک پر ہوئی تھی۔ میں جب بھی اپنے پیج پر کوئی بھی ویڈیو اپلوڈ کیا کرتا تھا تو وہ میری ہر ویڈیو پر کمنٹ کیا کرتی تھی۔ پھر ایک دن اس نے مجھے میسج کیا، میں نے بھی اس کے میسج کا جواب دے دیا۔ ہماری بات ہونا شروع ہو گئی، پھر آہستہ آہستہ ہم ایک اچھے دوست بن گئے۔ اس لڑکی نے مجھے کہا کہ میری آپ سے ایک ریکویسٹ ہے، پلیز آپ سیڈ ویڈیوز اپلوڈ مت کیا کریں۔ تو پھر میں نے اس سے پوچھا کہ اس کی کوئی وجہ، تو وہ پیار بھرے انداز میں بولی کہ اب میں آپ کے پاس ہوں، میں آپ سے بے حد محبت کرتی ہوں اور اپنے سچے دل سے آپ کو چاہتی ہوں۔ لیکن میں نے اس لڑکی کو جواب دیا کہ ہم اپنی حدود کبھی بھی کراس نہیں کریں گے، ہاں بس ہم ایک اچھے دوست بن کر رہیں گے۔ کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ مجھے پہلے بھی ایک دفعہ محبت میں دھوکہ مل چکا ہے۔ میں نے اس لڑکی کو کہا کہ یار دیکھو، سیدھی سی بات ہے، میں اتنا خوبصورت بھی نہیں ہوں اور میرا کوئی فیشنل بیک اپ بھی نہیں ہے، تو جو بھی بات ہے میں آپ کو ساری بات سٹریٹ فارورڈ کر رہا ہوں۔ اس لڑکی نے مجھے جواب دیا کہ انسان صرف دل کا صاف ہونا چاہیے۔ یوں ہی ہماری آہستہ آہستہ بات چلتی رہی اور پتہ ہی نہیں چلا کہ کب مجھے اس سے بے شمار محبت ہو گئی۔ ہم دونوں آپس میں ٹک ٹاک کے انباکس میں ہی بات کیا کرتے تھے۔ میں نے اس لڑکی کو دیکھا تک نہیں تھا، لیکن ایک بات حقیقت ہے کہ میں اس کی محبت میں پاگل ہو گیا تھا۔ پھر وہ مجھ سے ساری رات دیر تک باتیں کیا کرتی تھی۔ مجھے اس کی ضرورت سے زیادہ اس کی عادت ہو گئی تھی۔ میں نے اس کو دیکھا بھی نہیں تھا اور جذبات میں آ کے، محبت میں آ کے میں نے اس سے شادی کے دعوے کر لیے تھے۔ میں نے اس لڑکی کے حوالے سے اپنے گھر میں بھی بات کر لی تھی اور میں نے اپنے دوستوں کو سب کو کہہ دیا تھا کہ اگر میں شادی کروں گا تو صرف اسی لڑکی سے کروں گا۔ میں پیار سے اسے اپنی شہزادی بلایا کرتا تھا۔ ہر ماہ کے بعد جب بھی وہ دن آتا جس دن ہم نے پہلی دفعہ بات کی تھی، تو میں اس دن کو وش کرتا تھا۔ میں نے اپنی زندگی کے بہت سے خواب اس کے ساتھ سوچ لیے تھے۔ جب کبھی بھی ہماری لڑائی ہوتی، وہ مجھ سے ناراض ہوتی، تو میں اس کو ہمیشہ کی طرح پہلی فرصت میں منا لیا کرتا تھا۔ اس کے ناز نخرے اٹھاتا تھا کیونکہ میں اس سے بے حد محبت کرتا تھا۔ اس کو اس بات کا پورا یقین تھا کہ میں صرف اسی کا ہی ہوں۔ پھر ایک دن اس نے مجھے کہا کہ میں آپ کو ویڈیو کال کروں گی۔ جب اس نے یہ الفاظ کہے تو اس دن مجھے خوشی بھی بہت تھی اور تکلیف بھی بہت زیادہ تھی، جس کا درد مجھے آج بھی ہوتا ہے۔ اس دن میں کچھ کام سے تھکا ہارا گھر آیا تھا۔ وہ آن لائن تھی اور اس کا مجھے میسج آیا کہ زین، میں کرتی ہوں آپ سے بات، بس کچھ دیر صبر کرو۔ میں اس لڑکی سے اتنا زیادہ پیار کرتا تھا کہ مجھے اپنا کوئی کام بھی کرنے کو یاد نہیں رہتا تھا۔ پھر اچانک سے اس نے مجھے ویڈیو کال کر دی۔ میں نے بہت خوشی سے اس کی کال اٹینڈ کی۔ کچھ دیر ہماری بات ہوتی رہی ویڈیو کال پر۔ یقین جانے کہ میں اس دن بہت زیادہ خوش تھا، لیکن میری خوشی زیادہ دیر ٹک نہیں پائی۔ کال کرنے کے فوراً بعد اس نے مجھے میسج کیا کہ آج کے بعد مجھے کبھی میسج مت کرنا۔ میں نے اس سے وجہ پوچھی کہ یار کیا ہوا ہے، اچانک سے یہ سب کیوں بول رہی ہو تم؟ تو اس نے مجھے کہا کہ اب سب کچھ ختم۔ جب میں نے اس سے وجہ پوچھی تو اس نے مجھے کہا کہ تم مجھے پسند نہیں ہو۔ اس کی یہ بات سن کر میں نے اسے کہا کہ یار تم اچھا نہیں کر رہی میرے ساتھ۔ تو وہ مجھے بولی کہ ہر انسان کو چوائس رکھنے کا حق حاصل ہے۔ میں نے اس لڑکی کو روکنے کی بہت زیادہ کوشش کی۔ میں نے اس کی بہت زیادہ منتیں کی، اس کے بہت زیادہ ترلے کیے کہ وہ مجھے ایسے تنہا چھوڑ کر مت جائے۔ مجھے اس کی عادت ہو گئی تھی۔ میں نے اسے کہا کہ یار میں سب کچھ ٹھیک کر دوں گا، لیکن اس نے مجھے آگے سے جواب دیا کہ نہیں، اب بہت ہو گیا اور یہ بات حقیقت ہے کہ تم مجھے سچ میں پسند نہیں آئے۔ اس کی یہ بات کہنے کی دیر تھی اور اس نے مجھے ہر جگہ سے بلا کر دیا۔ میں آج بھی روتا ہوں یہ سوچ کر کہ اس نے مجھے میرے سامنے رنگ کی وجہ سے چھوڑ دیا۔ میرے دل میں اس کے لیے جو محبت تھی وہ اس لڑکی کو نظر نہیں آئی۔ آج میرا ایک چھوٹا سا سوال ہے کہ محبت اگر سستی ہوتی ہے تو پھر کسی بدصورت انسان سے کیوں نہیں ہوتی؟ کسی غریب گھر کے لڑکے سے کیوں نہیں ہوتی؟ کسی بے روزگار لڑکے سے کیوں نہیں ہوتی؟ محبت میں ہر انسان کے ایک انسان کے ساتھ جذبات جڑے ہوتے ہیں، اور جب ان کے جذبات کو اگلا بندہ ٹھیس پہنچاتا ہے جو روح کو زخمی کر دیتا ہے، یہ سب کرنے کے بعد اگلے انسان کے ساتھ بھی ویسا ہوتا ہے
جو وہ پہلے کسی کے ساتھ برا کر چکا ہوتا ہے۔ یہ دنیا مکافات عمل کا نام ہے، جیسا کریں گے ویسا بھریں گے۔ میری آپ سب سے ہاتھ جوڑ کر ریکویسٹ ہے کہ کبھی بھی کسی کے جذبات کے ساتھ مت کھیلیے گا۔ جب کبھی کسی کے اندر سے بد دعا نکلتی ہے، جب کوئی کسی کو دل سے بد دعا دیتا ہے، تو یقین کرے کہ وہ بد دعا پورے عرش کو ہلا دیتی ہے۔ اس کو مجھ سے پیار تھا بھی یا نہیں، لیکن ایک بات حقیقت ہے کہ اس کے اس دھوکے کی وجہ سے میں آج بالکل پاگل ہو گیا ہوں۔